السلام علیکم حضرات، اس منظر کو یاد کیجئے کہ جب حضور سرور کائنات فخر موجودات حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے مکان میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ سرکار ریشمی لباس میں ملبوس تھے، چہرے سے انوار الہی کے تجلیات پھوٹ رہے تھے، فرشتے زیارت کے لیے آ رہے تھے جا رہے تھے، میں گنتیاں فرماتے میں گنتی نہیں کر سکتا تھا۔ قربان جاؤں اس مکان پر، قربان جاؤں اس کمرے پر جس کمرے میں دونوں جہان کے والی تشریف لائے، جس گھر میں میرے آقا تشریف لائے۔ اس کی دیواریں بھی کچی، اس کا صحن بھی کچا، اس کی چھت بھی کچی، لیکن سرکار کی آمد سے اس گھر کو کیا قسمت اسی جاگ گئی، اسی قسمت ایسی جاگ گئی، کعبہ بھی اسے جھک کر سلام کر رہا تھا، عرش کی بلندیاں بھی اسے سلامیاں دے رہی تھیں، آسمانوں کے تارے بھی جھک رہے تھے، تمام ملائکہ بھی درود کی لڑیاں نشاور کر رہے تھے۔ پورے مکے میں سرکار کی ولادت کی خبر پھیل گئی کہ عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ کے یہاں بڑا حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگوں کو پتہ چلا تو پورے مکے کے لوگ مبارکبادیاں دینے آ رہے تھے، ہر بندہ مبارکباد دیتا کہتا، اور سردار مکہ بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑی مسرت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند جیسا حسین و جمیل پوتا عطا فرمایا ہے۔ جناب عبد المطلب تمام لوگوں کی مبارکبادیاں وصول کر کے شکریہ ادا کر رہے تھے۔ مرد حضرات تو باہر سے مبارکبادیاں دے کر جا رہے تھے، لیکن مکہ کی قریش زادیاں، امیر زادیاں جمع ہو کر بن سنور کر حضرت آمنہ کو مبارکباد دینے گھر آئیں۔ جب گھر میں پہنچیں تو حضرت آمنہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھیں۔ کائنات کے والی، دونوں جہانوں کے سردار ایک بہترین لباس میں ملبوس آرام فرما رہے ہیں۔ تمام عورتوں نے جب سرکار کا چہرے والضحیٰ کو دیکھا، ماں زاغا کی آنکھوں پر نظر پڑی، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ دیکھے، سو جان سے قربان ہو گئیں۔ دیکھ لیا کہ آنے والا لڑکا ہے، بیٹا ہے، اور بیٹا بھی چاند سے زیادہ حسین، کائنات کو شرمانے والا۔ پھر بھی ماں کی ممتا کو آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے حضرت سیدہ آمنہ سے پوچھنے لگیں، آمنہ کیا حال ہے؟ فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے میری گودی کو اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ قریشی عورتوں نے کہا، آمنہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس نعمت سے نوازا ہے، لڑکا یا لڑکی؟ حضرت آمنہ مسکرا پڑیں اور بڑا پیارا جواب دیا، یہ نہیں فرمایا بیٹا پیدا ہوا ہے، لڑکا تشریف لایا ہے، یہ نہیں فرمایا چاند کا ٹکڑا آیا ہے، یہ نہیں فرمایا ہیرا آیا ہے، بلکہ فرماتی ہیں آپ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، خرج منی نور، میرے وطن سے، میرے پیٹ سے نور نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا حیران ہے کہ سرکار کی والدہ نے اپنے لخت جگر کو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چاند نہیں کہا، ہیرا نہیں کہا۔ کیوں؟ میرے دوستو یاد رکھو، میرے آقا کی والدہ جانتی تھیں یہ آنے والا وہ عظیم بچہ ہے کہ اشارہ کرے گا تو چاند کے دو ٹکڑے کر دے گا، اشارے سے سورج کو پھیر دے گا، کائنات کے ہیرے جواہرات موتی اس کے قدموں پر ہوں گے۔ مکہ کی مرزادیوں نے پوچھا، آمنہ تیرے یہاں کیا پیدا ہوا؟ تو حضرت آمنہ نے کیا جواب دیا؟ خرج منی نور اضاء لہ قصور، مجھ سے نور نکلا ہے جس کی برکت سے میں نے مکہ میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھ لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں کہ میرے بدن سے نور نکلا۔ کیا نکلا؟ نور۔ پھر ہوا کیا؟ اس کی برکت سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مکہ شریف سے کتنی دور ہے شام؟ سینکڑوں میل دور ہے۔ خیال کرو، جب حضور علیہ السلام کے نور کی برکت سے حضرت آمنہ مکہ شریف میں بیٹھ کر سینکڑوں میل، ہزاروں میلوں کی دوری پر محلات دیکھ سکتی ہیں، تو اس مجسمہ نور نبی کی اپنی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ کیا وہ نبی مدینہ شریف میں اپنی قبر پاک میں آرام فرما ہو کر اپنے ہندوستان والوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ ضرور دیکھ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ تو حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں، میرے بطن سے نور نکلا۔ یہ آمنہ کون ہے؟ سرکار کی والدہ ماجدہ، پیدا کرنے والی، جنم دینے والی، کہتی ہیں میں نے نور جنم دیا ہے۔ اب آئیے اس آقا سے پوچھتے ہیں جو دنیا میں تشریف لائے، کیا بن کے آئے؟ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ صحابہ کرام بھی سرکار کی خدمت پاک میں بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، آقا دین کے مسئلے تو بڑے بتائے ہیں، ذرا اخبرنا عن نفسک، ہمیں اپنی ذات کے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں بھی کچھ فرما دیجئے۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وہ دعا ہوں جو انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تکمیل کے بعد مانگی تھی۔
ربنا وابعث فیہم رسولا، آخری پارے کے اندر رکوع ہے کہ اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک عظمت والا، شان والا، مقام والا رسول۔ وبشریٰ عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے مجھ سے پہلے اپنی قوم کو سنائی تھی، اور وہ کیا سنائی تھی؟ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اے میری قوم میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد دنیا میں تشریف لائے گا، جس کا نام احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا۔ اور جب میری والدہ مجھ سے حاملہ ہوئیں، میں جب ان کے حمل میں شکم میں جب پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ان سے نکلا ہے جس سے ان پر شام کے محلات بھی روشن ہو گئے، میں وہ نور ہوں۔ اللہ اکبر! میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ یہ مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 513 پر، اور دلائل النبوت کے صفحہ نمبر 126 پر، اور دارمی شریف خصائص کبریٰ کے جلد اول صفحہ نمبر 34 پر، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4، اور زرقانی شریف البدایہ والنہایہ، سیرت حلویہ مباحث دنیا اول کے اندر 143 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، حضرت سیدہ آمنہ کے وطن سے جنم لینے والے، پیدا ہونے والے ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں نور ہوں۔ اب آئیے بھیجنے والے خالق کائنات سے پوچھئے، اے خالق ارض و سما، اے مالک انس و جاں، اے میرے ساری کائنات پروردگار، تیرے نبی کی حقیقت کیا ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور۔ تمام مفسرین اکرام کی تفسیریں پڑھ کر کے دیکھو، ہر مفسر نے اس آیت کریمہ کے تحت یہی لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے نور ہیں۔ اللہ اکبر! میرے دوست ذرا خیال کرو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے بطن سے نور نکلا، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نور ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے دنیا والو میرا محبوب نور ہے۔ اور آج کا ملا 14ویں صدی کیا بولتا ہے؟ اسے کیا ہو گیا ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی میرا بیٹا نور کا پیکر تھا، آنکھیں بھی نور ہیں، لب بھی نور، ہونٹ بھی نور، آنکھیں بھی نور، چہرہ بھی نور، پیر بھی نور، جسم پاک بھی نور، نور علی نور۔ اسی واسطے تو کہتے ہیں کہ بشری لباس، میرے سرکار ظاہری بشری لباس میں آئے ہیں لیکن حقیقت میرے سرکار نور ہیں۔ میرے دوست جب سرکار مدینہ سرور البصیرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو میرے نبی کے پورے خاندان کو بڑی خوشی ہوئی۔ سرکار کے خاندان کا ہر فرد خوشی میں معمور تھا، لیکن سب سے زیادہ خوشی میرے پاک نبی کے محترم مکرم دادا کو ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے ایک منادی کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ پورے مکے میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر بازار میں ندا کر دو، اعلان کر دو کہ تمام مکے والے 3 دن تک اپنے اپنے گھروں میں کھانا نہیں پکائیں گے، بلکہ رئیس مکہ، سردار مکہ عبد المطلب کے گھر تمہارا کھانا ہوگا۔ کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ یہ کھانا عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے کی ولادت کو خوشی میں پکایا جا رہا ہے۔ ادھر منادی نے اعلان کر رہا ہے، ادھر جناب عبد المطلب نے ایک اور آدمی کو فرمایا کہ تم جاؤ حرم پاک میں اعلان کر دو کہ کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر کے ندا کر دو کہ پوری دنیا سے جتنے مہمان کعبہ شریف کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بھی عبد المطلب کے مہمان ہوں گے۔ سبحان اللہ! پھر کیا ہوا؟ اونٹ، بیل، بکرے ذبح ہونے شروع ہو گئے، پھر پکنے لگے۔ پوری دنیا سے آئے ہوئے مہمان اور مکہ کا ہر فرد سرکار کی ولادت خوشی میں کھانا کھا رہا تھا اور جشن ولادت خوشی منا رہا تھا۔ یہ دلائل النبوت کے صفحہ نمبر 127 پر یہ روایت موجود ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت عبد المطلب گھر میں تشریف لائے، اور جب گھر تشریف لائے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، سر، منہ اور ماتھا چوم کر کہا بیٹا آج اگر تمہارے والد حیات ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے اس کے بیٹے کا کتنا حسین جشن منایا ہے، کتنی خوشی کی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ بولی بابا اپنے پوتے کا نام بھی کوئی تجویز فرمایا ہے؟ فرمایا بیٹا ہاں نام تجویز کر لیا ہے۔ بابا کون سا نام؟ فرمایا میرا پروگرام ہے میں اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھوں۔ کیسا ہے؟ پسند ہے یا کوئی تمہارے ذہن میں ہے؟ اور ہے؟ عرض کی بابا جان بہت ہی اچھا، یہی رکھنا چاہیے تھا۔ فرمایا بیٹا کیوں؟ عرض کی بابا جان ابھی میرا بیٹا آپ کا پوتا دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوا تھا، مجھے 6واں مہینہ تھا، رات کو میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک میرے پاس ایک نورانی چہرے والا انسان تشریف لایا اور اس نے آ کر کہا کہ اے بی بی آپ کو مبارک ہو، آپ کے پیٹ میں خیر للعالمین تشریف لا رہے ہیں۔
جب یہ رحمت للعالمین، یہ رحمت والا عظمت والا بچہ دنیا میں تشریف لائے تو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے کہا آپ کو میں نے پہچانا نہیں، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا بی بی میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ روایت مواہد دنیا شریف کی جلد اول صفحہ نمبر 140 پر روایت موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو اٹھاتے ہوئے سینے سے لگاتے ہوئے باہر تشریف لائے، پھر کعبہ شریف کی حاضری دی۔ سرکار دو جہاں کو ہاتھوں میں اٹھا کر ہاتھ بلند کر کے خالق کائنات کا شکر ادا کیا۔ اے رب کائنات، تیرے لاکھ لاکھ شکر بار لاکھ لاکھ بار شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں بے مثل پوتا عطا فرمایا ہے۔ پھر گھر تشریف لائے۔ مکہ والوں نے سوال کیا حضور بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے اس کا نام محمد رکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سارے مکے والے حیران، کہا حضور ہمارے پورے علاقے میں آپ کے پورے خاندان میں کسی بچے کا نام محمد نہیں تھا، آپ کو یہ نام کیسے پسند آیا، کیسے خیال آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق دادا مکرم مسکرا پڑے، فرمایا جانتے ہو میں نے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھا ہے؟ حضور پتہ نہیں، آپ ہی بتائیے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے اس بچے کی قیامت تک تعریف اور ثنا ہوتی رہے، زمین والے اس کی شان بیان کریں، آسمان والے اس کے گیت گائیں، مشرق والے اس کی توصیف کریں، مغرب والے اس کے چرچے کریں، انسان اس کے ترانے گائیں، جنات اس کی نعتیں پڑھیں، سر کائنات کا ذرہ ذرہ پتہ پتہ میرے محمد کریم علیہ السلام کی شان بیان کرتا رہے۔ نہیں بلکہ سچ پوچھو، مخلوق تو ایک طرف، مملوک تو ایک طرف، مقدور تو ایک طرف، میرے پوتے کی خود خالق و مالک قادر بھی تعریف کرے، سبحان اللہ۔ یہ خصائص کبریٰ کی جلد اول صفحہ نمبر 128 کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرات عبد المطلب نے جب سوچا تھا، جو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے پورا کر دکھایا۔ آج دیکھ لو میرے مدنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے وہ 1400 سال کیا بلکہ 1444 سال، 1400 اور اس وقت میں سے یہ جو چل رہا ہے 1444، 1400-1500 سال قریب تقریباً بیت چکے ہیں۔ 1400 یا 1500 سالوں میں کئی وزیر آئے، کئی سفیر آئے، سلطان آئے، جابر آئے، حاکم آئے، ان کا نام مٹ گیا، ان کے چرچے ختم ہو گئے، ان کے چاہنے والے نہ رہے، لیکن قربان جاؤ ثنائے پیغمبران پر، صدقے جاؤ شان مصطفیٰ علیہ السلام پر۔ آپ کا چرچہ، آپ کی تعریف، آپ کی عظمت، آپ کے چرچے ختم نہیں ہوئے، بلکہ جوں وقت گزر جاتا ہے ذکر ختم ہوتا ہے۔ میرا نبی روضے میں گیا، شان بلندی ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور والے ہیں، خود خالق کائنات کا وعدہ ہے محبوب جوں وقت گزرتا جائے گا ہم تیری شان کے جھنڈے بلند کرتے جائیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بدرجہ بہتر ہوگی، سبحان اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے بلند کیا ہے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورفعنا، ہم نے بلند کیا تیرے ذکر کو۔ خیال کرو، ورفعنا ماضی کا صیغہ فرمایا، مضارع کا صیغہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا محبوب اب ہم تیرا ذکر بلند کریں گے یا کرتے ہیں، بلکہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ ماضی کا معنی ہے ذکر بلند کر دیا، کب کیا، کب سے کیا یہ نہیں بتایا، بلکہ مطلق فرما دیا، ذکر بلند کر دیا۔ اس وقت کیا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ فرش تھا، نہ عرش تھا، نہ جن تھا، نہ ملک تھا، کائنات کی کوئی چیز نہ تھی۔ کملی والے میرے نور والے نبی کا ذکر اس وقت بلند تھا۔ اسی بات کو امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کتنے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے والا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی
کہ نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے بلند اور بول والا تیرا۔